اس سے پہلے جو ہے ہم ایک منٹ جی ہم فقہ کی لغت کے بعد ہم اصطلاحی تعریف پڑھ رہے تھے اور میں نے ہلکی سی تشریح بھی کی تھی. انشاءاللہ آج جو ہے اس کو میں مکمل کروں گا. فقہ کی شرعی جو تعریف ہے استنباط الاحکام الشرعیۃ العملیۃ من ادلتها التفصیلیۃ. دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں. استنباط العملیۃ تفصیلیۃ. میں چاہتا ہوں کہ ہر طالب علم اس عبارت کو پڑھے. حمزہ عمر الملک دیکھ رہے ہیں شاید آپ اسکرین دیکھ پا رہے ہیں کہ نہیں؟ زوم بھی کر سکتے ہیں. زوم تو ہو جاتی ہے آپ لوگ زوم آن کر دیجیے. زوم کر دیا میں. اب ٹھیک ہے. زیادہ زوم ہو گیا استاد. اسکرین میں پورا دکھا نہیں جا رہا ہے. تھوڑی ہاں ٹھیک ہے. بڑھیا. عمر الملک استنباط الاحکام احکام الشریعۃ. کیا ہے استنباط کی بات کیا ہے؟ احکام الشریعۃ. شرعیت استنباط شرعیت العالمیات آگے من پڑھیے. عدل کیا ہے؟ عالمیات کے بعد میم ہے, الف نہیں ہے. عالمیہ نہیں ہے. عمل عملیتی. عملیات ہاں من جی. من ادلتها الكبر. کیا یعنی اخلاقی مسائل, اخلاقی احکام, وہ احکام جس کا تعلق مکلف پر واجب ہے, جس کا تعلق کہ وہ احکام اسے یعنی اپنانا. جو اچھائیاں ہیں ان کو اختیار کریں, جیسے جو اچھائیاں صدق وغیرہ ہے, اور وہ دور رہے. جی جی. جیسے جھوٹ, جیسے کہ خیانت اور یہ دیکھیے اب ابھی ہم پھر دیکھیے ہم یہاں پر آ گئے. کا مطلب ہمیں پتہ چکا ہے, احکام کا ہمیں پتہ چل چکا ہے, شرعیہ کا پتہ چل چکا ہے, اور عملیہ کا پتہ چل چکا ہے. یہ ساری چیزیں استنباط جو کہ محنت سے, مشقت سے کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرنا, کسی چیز کے بارے میں پتہ کرنے, اس کو استنباط کہتے ہیں. استنباط کہتے ہیں مطلب آپ کو غور و خوض کرنا پڑے گا, آپ کو سوچنا پڑے گا, آپ کو اپنے عقل کا استعمال کرنا پڑے گا, تب جا کر کے آپ کسی مسئلے کو استنباط کر سکتے ہیں دلائل کی روشنی میں. گویا کہ محنت و مشقت کے سے جو ہے انسان دلائل کی روشنی, قرآن و سنت سے جو مسائل اخذ کرتا ہے اس کو استنباط کہتے ہیں. پھر جو ہے شرعیہ کا مطلب بھی جو ہے قرآن و سنت میں جن کے بارے میں صراحت کے ساتھ حکم موجود ہو ان کو شرعیہ کہتے ہیں. اب احکام عملیہ جو ہے, احکام شرعیہ
3 قسم کے ہیں، اس میں اعتقادی، اس سے پہلے بتا چکا ہوں، جس کا تعلق عقیدے سے ہے، عملیہ جس کا تعلق عمل سے ہے، اور جو ہے اخلاقیہ جس کا تعلق اخلاق سے ہے، اس کے بارے میں اخلاق ہے. اور اس کے بعد پھر من ادلتها التفصیلیہ، ادلہ تفصیلیہ سے کیا مراد ہے؟ تفصیلی دلیل سے مراد کیا ہے؟ تفصیلی دلیل اب آگے اس کی تشریح کی جا رہی ہے. تفصیلی دلیل سے کیا مراد ہے؟ تو اس کے بعد جو ہے کون پڑھیں گے؟ محمد شاہ. اب یہاں سے جو میں کر رہا ہوں ادلہ تفصیلی، آپ دیکھ رہے ہیں نا نیچے میں اسکرین کھلی ہے. ادلہ التفصیلیہ نصوص دیکھیے القرآن. آپ جو بھی آپ لوگ کہیں، جب آپ لوگ پڑھیے تو جو آخری حرف ہے تو اس پر آپ لوگ ضرور زبر زیر پیش سائلنٹ مت کیجیے، کہ سائلنٹ کرنے کے بعد تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ایسے الادلہ تفصیلیہ آپ مت پڑھیے، الادلہ تفصیلیہ تو، کیونکہ اسی سے آپ سمجھیں گے کہ میں عربی سمجھ رہا ہوں کہ نہیں. تو جو بھی آخری ورڈ ہو تو اس کو آپ جو ہے واضح کر دیں، اس پہ سائلنٹ مت. ٹھیک ہے جی 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 پڑھیے. جی جی نصوص القرآن الکریم، نصوص القرآن والسنة، نصوص القرآن والسنة. جی پڑھیے. آگے کیجیے سر، اسکرین پہ یہ ہو رہا جی آواز میرے خیال سے نہیں، کچھ آپ کی آواز کو ڈسٹرب کر، نیٹ ورک لگ رہا ہے ڈسٹرب آپ کے. تو محمد چاند آواز آپ کی کچھ کٹ رہی تھی، تو آپ اس کے بعد جو ہے محمد سر قرآن و سنت. ادلہ تفصیلیہ سے کیا مراد ہے؟ قرآن اور سنت. مطلب لیکن اس کو اصطلاح میں ادلہ تفصیلیہ کہا جاتا ہے. یہ کہنا یہ کہنے کے بجائے میں قرآن و سنت ادلہ تفصیلیہ، جو بھی نصوص کا معنی تفصیلی کیا ہے؟ دلائل ہے. جی جب نصوص دیکھیے کا معنی نص اصل میں جب نص مفرد ہے، سنگولر ہے، اور اس کی جمع نصوص آتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جب جی نص کہا جاتا ہے تو نص کا جو مطلب ہوتا ہے، صرف مطلب، اس کو کہتے ہیں ٹیکسٹ کہتے ہیں. ٹیکسٹ کوئی بھی کتاب ہے تو کہیں گے اس کی فلاں فلاں ٹیکسٹ یہ ہے، یہ ٹیکسٹ فلاں کتاب سے فلاں کتاب سے فلاں کتاب سے ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اسی کو عربی میں کہیں گے یہ نص فلاں کتاب سے. میں نے مثال کے طور پر میں نے مولانا مودودی کوئی کتاب الجہاد فی الاسلام پڑھی، ٹھیک ہے، تو میں نے کوٹ کیا، تو میں نے کہا، میں کہوں گا یہ ٹیکسٹ میں نے جو ہے مولانا مودودی کی فلاں کتاب سے لی ہے. یا عربی میں کہوں گا تو میں نے کہوں گا کہ یہ ہاد النص، یہ مطلب جو نص نہیں کہتے ہیں، عبارہ اسے کہتے ہیں، لیکن یہ کہ سمجھا کہ یہ نص جو ہے میں نے فلاں کتاب سے لی ہے. تو نص جو کہتے ہیں ٹیکسٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نص کا مطلب جو ہوتا ہے ٹیکسٹ، کسی کتاب کی جو عبارت ہوتی ہے اسی کو نص کہتے ہیں عربی میں، یا جس کے ہم انگلش میں ٹیکسٹ کہتے ہیں، میسج کہتے ہیں، ٹیکسٹ جو ہوتا ہے. لیکن جب نصوص کیا عربی میں، جب یعنی خاص طور سے شرعی کتابوں میں جب نصوص کا استعمال ہوتا ہے، صرف نص یا نصوص، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن اور حدیث کی باتیں، قرآن کی آیات اور احادیث شریفہ، تو اسے کہتے ہیں نصوص. تو نصوص قرآن و سنت کا آپ کہتے ہیں نصوص القرآن یعنی آیات القرآن. نصوص السنت کا مطلب یہ ہوتا ہے اقوال افعال، جو حدیث کے اقوال و افعال ہے اسی کو نصوص کہتے ہیں. تو جب نصوص کہا جائے گا صرف نصوص شرعی کتابوں میں، اس کا مطلب قرآن کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو نصوص کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی
جی اس کے بعد ای آیات القرآن آیات القرآن و متون الحدیث نصوص کا مطلب متون، ہاں متون بھی ٹیکسٹ کو کہتے ہیں، خاص طور سے ایک متن اور سند. تو متن کہتے ہیں ٹیکسٹ کو، اور سند کہتے ہیں چین کو، کڑی کو. جی ہاں تو متن کسی کہیں گے ٹیکسٹ کو، عبارت کو، اور سند کو کہتے ہیں چین یا کڑی، جسے اردو میں استعمال، کڑی جانتے ہیں نا، دیکھا ہوگا خاص طور سے زمین کی پیمائش وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے کڑی. ایک جی کڑی جی یا چین ہوتا ہے، ایک دوسرے سے چین. خاص طور سے آپ سائیکل آپ چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، اس میں چین ہوتا ہے نہیں. تو چین جو ہے جی جی باقاعدہ اس کو آپ الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، اس میں ایک جو جی کیل کے ذریعے تو ایک دوسرے سے مربوط رہتا ہے، تب جا کر کے پھر چین کام کرتا ہے. تو اسی طریقے سے جی حدیث جو ہے. جی ہاں استاد ویسے ہی نہیں، مطلب جیسے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک متن ہے نا، سند ہے نا استاد؟ ہاں، تو وہی میں بتانے آ رہا. جیسے امام بخاری نے کہا جی حدثنا البخاری، ٹھیک ہے، امام بخاری نے کہا کہ حدثنا الحمیدی، حمیدی ان کے استاد ہیں، ٹھیک ہے، امام بخاری کے استاد جو ہے حمیدی ہیں. تو انہوں نے کہا حدثنا الحمیدی، حمیدی نے ہم سے یہ حدیث روایت کی، یا ہم نے یہ جو حدیث حمیدی سے سنی ہے. پھر ان کے حمیدی کے استاد ہیں، وہ حمیدی کہیں گے ہم نے اپنے استاد سے شروع کی، شعبہ سے شروع کی، شعبہ کہیں گے ہم نے وکی سے شروع کی ہے، وکی نے ہم نے. تو اس کے جو ہے، تو جو بھی کسی مؤلف سے لے کر کے جو صحابی تک کو، اسی کو چین کہتے ہیں اصطلاح میں. یعنی جو کوئی آدمی کتاب لے، خاص طور سے حدیث کی کتاب ہے، جب شروع سے لے کر، جیسے امام بخاری سے جو روایت شروع ہوتی ہے اور کسی صحابی سے جو ختم ہوتی ہے، تو اس کو کڑی کہتے ہیں، چین کہتے ہیں، سند کہتے ہیں. جی واضح ہو گئی کہ نہیں؟ ابھی سند اور متن میں واضح ہو گیا کہ نہیں؟ استاد تھوڑا ایک اور ایگزامپل دینا. اصل میں اب ایگزام پر زیادہ بہتر رہتا، اب اسمارٹ بورڈ وغیرہ تو ساری چیزیں متوفر ہے نہیں، لیکن میں کوشش کر رہا ہوں سمجھانے کی. ایک حدیث ہے آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی، بنی الاسلام علی خمس، نعم ٹھیک نعم ہے، جی 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 نعم. ہم نے پڑھی. اسلام کی 5 بنیادی چیزیں ہیں. بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ٹھیک ہے. تو بنی الاسلام علی خمس، اس میں سند کیا ہے اور متن کیا ہے، میں ابھی آپ لوگ 1 منٹ میں جو ہے کہ فوٹو لے کر کے میں ابھی آپ لوگوں کو کھینچ کے بتا دیتا ہوں، تاکہ سامنے آ جائے تو بہتر ہے. 1 منٹ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے، میں فوٹو لے لوں، ٹھیک ہے. صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکات والحج رمضان. اس میں سند کون ہے اور متن کڑی کون ہے؟ تو کڑی جو ہے بن مسنزل ابی سفیان بن خالد اور ابن عمر، انہیں کڑی کہا جائے گا، سند کہا جائے گا. اور ٹیکسٹ جو ہوتا ہے یا متن جو ہے وہ نبی ہریرہ چین ہو گئی. اور جی حق جی المسلم علی المسلم ست، یہ ہو گئی جی جی مطلب یہ متن سٹارٹ ہو گیا. جی 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 بالکل بالکل جی جی صحیح بالکل بات صحیح ہے. جی واضح بات واضح ہو گئی. آئیں جی درس کی استاد. طرف. ہاں جی. تو الادلہ تفسیر، جیسا کہ جب نصوص کہیں بھی ہر لفظ کا اپنا استعمال ہوتا ہے، جب شرعی کتاب میں نصوص کا صرف نصوص آ جائے، کہ جیسے نصوص، اس سے مراد یا تو قرآن یا تو سنت، یا تو قرآن کی آیت یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نصوص القرآن والسنہ سے کیا مراد ہے؟ آیات القرآن، قرآن کی آیتیں، او متون الاحاديث التي تعطينا
تفصیلیت جزئیت فرعیت، ہمیں تفصیلی احکام کا پتہ. مثال کے طور پر المثال جیسے یہ ہے علیکم ایتتو، یہاں پر بالکل واضح، بالکل جو ہے مردار جو ہے حرام ہے، مردار جو ہے کیا ہے، مردار حرام ہے. اب کسی بھی قسم کا مردار ہوگا، جتنے بھی جانور مطلب جاندار کو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کیے کھانے کے لیے، اور اگر مردہ ہو گیا، ذبح کیے بغیر مر گیا، تو اس کا کھانا جو ہے کیا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے. تو گویا کہ تفسیر اس میں سارے جانور آ گئے، جو بھی چیزیں کھائی جاتی ہیں، جو بھی جانور کھائے جاتے ہیں، انہیں شرط یہ ہے کہ ذبح کیا جائے. اس کے بعد حدیث یہ ہے احل الذهب والحرير على الاناث من امتي وحرام على ذكورها. دلیل تفصیلی على مثال جو ہے ایک پورا اس طرح سے. اب وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلی کلاس میں کیا ہی پڑھنا ہے.